السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں آپ سے بالکل خیریت سے ہوں گے. جی اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ہے وہ پاپولیشن اکنامکس ایکو 612 کے لیسن نمبر 19 کو دیکھیں گے، ریلیجیس پرسپیکٹیو آف پاپولیشن. اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس جو ٹاپک نمبر 80 ہے اس میں وہ کیا کہا گیا ہے کہ ریلیجیس پرسپیکٹیو آف پاپولیشن. اسٹوڈنٹس، اگر آپ میرے چینل پہ نہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے. اگر آپ کو کوئی اسائنمنٹ، JDB یا کوئزز یا کوئی بھی مٹیریل آپ کو چاہیے تو آپ مجھ سے جو ہے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش ضرور کروں گی. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں وہ کہا گیا کہ آبادی کا جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ ہمارا پرسپیکٹیو، یہ تناظر جو ہے وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایز ان اوور پریویس لیکچرز وی ہیو سین دیٹ دیئر are different views regarding impact of population on economic development. کہتے ہیں جو ہم نے جب کہ ہم جو ہے وہ پچھلے اپنے لیکچرز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری اسٹوڈنٹس جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس پر جو ہے وہ آبادی کے اثرات کے حوالے سے مختلف ہم نے جو ہے وہ آرائیں دیکھی ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ اس میں ایک جو یہ ہے پیسمسٹس بلیو دیٹ پاپولیشن از اے ہارڈر ان دا وے آف اکنامک ڈیولپمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ جو پیسمسٹس آپ کو پتہ کون ہوتے ہیں؟ مایوس کن جو لوگ ہوتے ہیں. مایوسی پسندوں کا خیال ہے کہ جو ہماری آبادی جو ہے وہ معاشی ترقی کی راہ میں جو ہے وہ زیادہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ رکاوٹ ہے. تو جبکہ وائل آپٹیمسٹس بلیو دیٹ along with increased population living standard and resources have risen. ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کہ ہمارے جو رجایت پسندوں کا خیال ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ آبادی میں جو اضافے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اور جو ہمارے وسائل میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ہمارے وسائل میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے آپٹیمسٹس کے خیال کے حوالے سے. جبکہ پیسمسٹس کے خیال کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کی جو ہماری پاپولیشنز جو ہے وہ ان میں اکنامک ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے پاپولیشن از اے اسٹیمولیٹنگ فیکٹر آف ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی اینڈ انوویشنز. ناؤ ول وی سی what Quran and Hadith say about population, its effect on poverty and social balance. وہ کہتے ہیں کہ جو آبادی جو ہے وہ ہماری ٹیکنالوجی ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، ہماری ایڈوانسمنٹس کی جو انوویشنز ہیں ان کا جو ہے وہ ایک عنصر ہے. وہ کہتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ آبادی کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور اس کا جو ہے اثر غربت اور وسائل کے توازن پر جو ہے وہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، یعنی کہ اٹس افیکٹ جو ہے یہ پڑتا ہے پاورٹی اینڈ ریسورسز بیلنس پر. بیفور وی اسٹارٹیڈ وہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اور اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ یہ اپنے اللہ کے بارے میں سوچنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ہی کلیمز دیٹ ہی از دا رب العالمین, the sustainer of all the creations. So one thing we need to clear in our mind that there is no one who creates a living being but Allah, and no one can take the responsibility of livelihood of any living being but Allah. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں جو ہے وہ پہلے اپنے اللہ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رب العالمین تمام مخلوقات کو جو ہے وہ پالنے والا ہے. جیسے ہمیں جو ہے وہ ایک بات جو ہے وہ اپنے ذہن میں واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جاندار پیدا کرنے والا نہیں، بے شک، اور اللہ کے سوا جو ہے کسی جاندار کی روزی کی ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا، بے شک ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. سو اف وی تھنک دیٹ ریسورسز ول رن آؤٹ ڈیو ٹو overpopulation, then we might not have true understanding of the attributes of our Allah. Allah is the only one creator of every human being, and he himself has taken the responsibility of risk of every child. وہ کہتے ہیں جو ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری زیادہ آبادی کی وجہ سے وسائل ختم ہو جائیں گے تو شاید ہمیں جو ہے وہ اللہ کی جو کہتے ہیں کہ جو ان کی جو صفات ہے ان کا صحیح سے اندازہ نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جو انسان کا خالق ہے اور اس نے ہر بچے کی رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ خود لی ہوئی ہے. کیونکہ دس نالج آف اللہ اینڈ ہز ایٹریبیوٹس از ون آف دا گریٹسٹ آبجیکٹیوز آف وومینس لائف. وی نیڈ ٹو نو آور لارڈ ان ٹرو سینس. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کی صفات کا یہ علم انسانوں کی زندگی کے سب سے بڑے جو ہے وہ پرپز میں سے، مقاصد میں سے جو ہے وہ ایک ہے. ہمیں اپنے رب کو جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جاننے کی ضرورت ہے. تو بے شک جو ہے وہ جس نے اس پوری دنیا کو جو بنایا ہے اس نے جو ہے وہ اس کا انتظام بھی بنایا ہوا ہے. اس کا جو سارا جو سسٹم ہے وہ صرف بے شک اللہ ہی جو ہے وہ کر سکتا ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے اسٹوڈنٹ کہ اگر ہم مرغی کے انڈے رکھتے ہیں تو اس میں سے مرغی کے ہی بچے نکلتے ہیں، مچھلی کے انڈوں سے مچھلی کے بچے نکلتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور کبوتر کے انڈوں سے جو ہے وہ کبوتر کے ہی بچے نکلتے. کیا کبھی ایسی آپ نے غلطی دیکھی ہے کہ اس خالق کائنات کے مالک کی کوئی ابھی آپ نے جو ہے کوئی غلطی ایسی دیکھی ہے کہ مرغی کے انڈوں میں سے کبوتر کے بچے نکلے ہوں اور مچھلی کے انڈوں میں سے جو ہے وہ مرغی کے بچے نکلے ہوں؟ بے شک وہ اللہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اگر وہ پتھر میں پڑے کیڑے کو جو ہے وہ خوراک دے سکتا ہے تو ہم تو اس کی جو ہے وہ ایک اشرف المخلوقات ہے، تو اس نے ہمارے لیے جو ہے وہ کیا کیا انتظام کر رکھا ہوگا.
تو اس میں مایوس کن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرتے رہیں گے، حلال کمائیں، حلال کھلائیں، حلال کھائیں، اللہ آپ سب کے جو ہے وہ روزی میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے۔ جو بہت سارے لوگوں کا ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے اب کہ بچے جو ہیں وہ دو ہی اچھے ہیں، تو نہیں، یہ غلط ہے۔ جس خالق نے پیدا کرنا ہے اس خالق نے اس کا انتظام سب سے پہلے کرنا ہوتا ہے، بعد میں بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں ٹاپک نمبر 81 پر، قرآنک ٹیچنگز اباؤٹ پاپولیشنز اینڈ چلڈرن۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ سیز ان قرآن، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ and do not kill your children because of poverty, we provide sustenance for you and for them۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ الانعام میں 151 کی جو آیت ہے اس میں کہتے ہیں کہ اور اپنی اولاد کو جو ہے وہ مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور ان کو رزق دیں گے۔ اینڈ وہ کہتے ہیں کہ این ادر place in Quran Allah says that وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ وہ کہتے ہیں کہ and kill not your children for fear of poverty, we shall provide for them as well as for you, surely the killing of them is a great sin۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں اور تمہارے لیے جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ تھے۔ ٹھیک ہو گیا، اور جو ہے وہ مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور آپ کو بھی بے شک جو ہے وہ رزق دیں گے، بے شک ان کا قتل جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد وہ ٹاپک نمبر 82 میں کہتے ہیں حدیث اینڈ ایگزامپلس فرام لیوز آف پروفٹ، یعنی جو سیرت نبی سے حدیث اور جو مثالیں لی گئی ہیں ان میں سے وہ کہتے ہیں ویریس حدیث and examples from the prayers of prophets peace be upon him also emphasize on the importance of having children۔ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے اور مختلف حدیث اور مثالیں بھی اولاد کی جو ہے وہ اہمیت پر زور دیتی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ ابو داؤد 2050 narrated that Allah's prophet peace be upon him said, marry those who are loving and fertile, for I will be proud of your great numbers before the other nations۔ Various places in the Quran Allah describes the prayers of the prophets peace be upon him اینڈ جو ہے وہ رائٹش پیپل ریگارڈنگ ہیونگ چلڈرن۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد جو ان کی جو وہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ محبت کرنے والے اور زرخیز ہوں ان سے نکاح کرو، کیونکہ مجھے تمہاری کثرت پر دوسری امتوں پر جو ہے وہ فخر ہوگا۔ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ فرمان ہے کہ یہ بھی ہے کہ جس عورت نے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اللہ آپ سے وسلم کو اتنا اس پہ جو ہے وہ فخر ہوگا، کیونکہ اس کی آپ سے وسلم کی امت میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ تو یہی بات یہاں پہ بھی کی گئی ہے کہ مجھے تمہاری کثرت پر دوسری امتوں پر جو ہے وہ فخر ہوگا۔ جتنی آپ سے وسلم کی امت میں زیادہ ہوگی آپ سے وسلم کو جو ہے وہ دوسری امتوں کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ فخر ہوگا۔ ابراہیم پیس بی اپون ہم prayed to his Lord saying, my Lord grant me offspring from the righteous صفات۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اولاد پیدا کرنے کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام صالحین کی دعاؤں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ اینڈ دوز ہو سے our Lord bestow us from our wives and our offspring the comfort of our eyes and make us leaders of the متقین۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ جو تھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کو جو ہے ہمیں لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔